بسم الله الرحمن الرحيم. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات عظیم ہے، اور بے بعد درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل و صحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، یہ گویا ایک اس کی نعمتوں کا خوان یغما ہے، دسترخوان ہے اس کی نعمتوں کا۔ اس میں مادی نعمتیں بھی ہیں اور اس میں غیر مادی میں نعمتیں یعنی مانوی نعمتیں بھی ہیں، اور ان نعمتوں سے ہر شخص، وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے یا وہ نیک ہے یا بد ہے، خواہ وہ کوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس دسترخوان سے فیض یاب ہو رہا ہے، اللہ کی اس نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کوئی اس کا شکر گزار بندہ بن رہا ہے، کوئی نہیں بن رہا۔ جو لوگ اس کے شکر گزار بندے ہیں ان کا بدلہ آخرت میں انہیں دے گا، اور اس کا وعدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی ان کو اپنی نوازشوں سے نوازے گا، اور جو ناشکرے ہیں ان کی نعمتوں میں اس دنیا کے اندر وہ کمی نہیں کرتا، ان کی محنتوں کا پورا بدلہ اس دنیا میں انہیں دیتا ہے، لیکن اس نے اپنے قول کے مطابق یہ بتا دیا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نعمت جو ہے، سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ہدایت ہے، وہ اخلاق کی دنیا میں نعمت ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے، کتابیں نازل کی، اور انبیاء نے بے شمار مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے لوگوں کو کہ اصل جو چیز ہے جس نے اس دنیا میں بھی انسان کی کامیابی کا سبب بننا ہے اور آخرت میں بھی، وہ در حقیقت نعمت ہدایت ہے۔ آپ اس کو اسلام کا نام دیں، آپ اس کو روشنی کا نام دیں،
ہدایت کا نام دیں، صراط مستقیم کا نام دیں، مختلف ناموں سے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایات، اس کے احکامات کے مطابق اس طریقے پہ زندگی گزارتے ہیں جو انبیاء نے بتایا ہے، اور خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو بتایا ہے، جس پر آپ نے اپنی پوری زندگی کو اس کے تمام شعبوں میں نافذ کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے، گھر کی امور خانہ داری کی زندگی سے لے کر بین الاقوامی سطح پر معاملات جو ہیں ان کو بھی کر کے دکھایا ہے۔ باقاعدہ ایک معاشرہ اس اصول پر، اس نظریے پر، اس عقیدے پر، اس فکر پر قائم ہوا، باقاعدہ ایک سٹیٹ قائم ہوئی، ایک ریاست قائم ہوئی، اس کا ایک نظام قائم ہوا، اس نظام کو چلانے کے لیے ایک جماعت کھڑی کی گئی۔ یہ سارا کچھ قرآن و سنت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بالکل روز روشن کی طرح، کھلے اوراق کی طرح رکھ دیا گیا ہے پیچھے آنے والوں کے لیے، تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ آواز جو ہے نا واپس آ رہی ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ یہی وجہ ہے کہ مادی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے بڑی نعمت سمجھا ہے، جس کو سب سے بڑا احسان سمجھا ہے، وہ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے، اور اس کا ذکر اہل ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس سے مستفید صرف وہ لوگ ہوں گے جو اہل ایمان ہوں گے اور جو اپنے آپ کو ایمان کے کالم میں ڈھال دیں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے۔ اس احسان کو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اہل ایمان پر بتایا گیا کہ یہ احسان کیا گیا ہے۔ فرمایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر اس وقت احسان کیا جب ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا، ان کے اندر، تاکہ انہیں اس کی بات سمجھنے میں، اس کی مجلس کرنے میں، اس سے علمی استفادہ کرنے میں، اس کی حرکات و سکنات دیکھنے میں، اس کے اعمال و احکامات دیکھنے میں، اس کے ساتھ رہنے میں، چلنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس رسول کو کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، اس کا سوچنا کیسے ہے، اس کا بولنا کیسے ہے، کھانا پینا، رہنا سہنا، حتیٰ کہ دیگر زندگی کے جو شعبے ہیں، ان کے معاملات ہیں، ان کے اندر بھی جماعت صحابہ ان کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اپنے عمل سے اور قول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے آنے والوں، اپنی امت کو وہ منہج مہیا کیا ہے، وہ طریقہ سکھایا ہے جس پر انہوں نے چل کے آنا ہے، اور انہیں یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے کرنے کا کام دنیا میں کیا ہے، وہ کون سا کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے کرنا ہے جو اس پر ایمان لائے ہیں، جو اس کی جماعت بنے ہیں، جو کام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے انہی کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ پچھلے خطبے میں تعمیر انسانیت کے لفظ سے اس کا میں نے آغاز کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد
انسانیت کی تعمیر ہے، وہ انسان کو انسان بنانا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آدمی کو انسان بنانا ہے، اور اس کو حیوانیت سے اٹھا کر اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ کھڑا کرنا ہے، اور اس کو ایک ایسی امت کا فرد بنانا ہے جو اقوام عالم کے سامنے نمونے کے طور پر سامنے آئے، لوگ اسے دیکھیں، اس کے اعمال کو دیکھیں، اس کی حرکات و سکنات کو دیکھیں، اس کے طرز زندگی کو دیکھیں، تو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ ہوتے ہیں مومن، یہ ہوتے ہیں مسلمان۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم سے لوگوں کو وہ تعلیم دی۔ آپ نے وہ کتاب، بڑی ضخیم کتاب ہے جو جس کے باہر ہدایت نہیں ہے، ہدایت صرف اس کے اندر ہے، ہدایت کو اس میں مرکوز کر دیا گیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا والذین معہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس طرح اس جماعت کی پوری تاریخ بیان کر دی۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ، یعنی کامل ہدایت کے ساتھ بھیجا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے باہر آپ نے جو کتاب پیش کی اس کے باہر ہدایت نہیں ہے، ہدایت کو اس میں مرکوز کر دیا گیا ہے۔ اس کے کالم میں ڈھل کر ہدایت ملے گی، اور کالم میں ڈھلنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنایا جائے۔ اس لیے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو اللہ کے محبوب بن جاؤ تو میرے نقش قدم پر آؤ، میرے پیچھے پیچھے آؤ، میری اتباع کرو۔ نبی کی اتباع کے بغیر اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی کا بالکل پتہ نہیں چل سکتا۔ اللہ کس بات پہ راضی ہے، اللہ تعالیٰ کس بات کو پسند کرتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلے گا، آپ کے فرامین سے پتہ چلے گا، آپ کے اعمال سے پتہ چلے گا۔ اس کی بنیاد آپ نے تعلیم پر رکھی ہے، تعلیم کو عام کیا ہے۔ عرب سب لوگ جانتے ہیں کہ عرب ان پڑھ تھے، اکثر کثرت کے ساتھ ان پڑھ تھے، اور جو پڑھے لکھے تھے وہ بھی کوئی بڑے پڑھے لکھے نہیں تھے، عام رسمی طور پر جو لوگ اپنے معاشرے میں تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کی اکثریت ان پڑھ تھی، اور تہذیب نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں تھی۔ دنیا کے غیر مہذب معاشرے اگر دیکھے جائیں تو وہ ان میں سے ایک معاشرہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم سے، یعنی قرآن کی تعلیم سے اور اپنے عمل سے ان کو تعلیم بھی دی اور ان کو دانائی سکھائی، حکمت سکھا دی، انہیں دانش مندی سکھا دی، اور جتنی خرابیاں ان کے اندر اخلاقی تھیں، برائیاں، ان کو دور کر دیا۔ تزکیہ نفس جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیبند کاری کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے وہ تمام ہدایات دی ہوئی جن سے ایک انسان جو ہے اگر وہ چاہے، اگر وہ جدوجہد کرے، اگر وہ کوشش کرے، اگر وہ اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے تو اسے ایک بہترین انسان بنانے کا سارا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے یہ بات کہی گئی کہ انہیں تعلیم دی، یاتلو علیہم آیات قرآنی ان کے سامنے پڑھی گئی۔ آج بھی قرآن پڑھیے، جب آدمی قرآن پڑھے تو اس کے اندر یہ اشتیاق پیدا ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ یوں آنکھیں بند کر کے قرآن کا مطالعہ کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا کوئی خاص بات نہیں ہوتی۔ ویسے بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ تلاوت کا جو لفظ ہے اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا۔
چونکہ قاری جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ آیات کے پیچھے چلتا ہے. اگر اور گہرائی میں آپ جائیں تو یہ مفہوم سامنے آ جائے گا کہ قرآن دراصل وہ شخص نے پڑھا ہے جو اس کے مفہوم کو لے کر، اس کو سمجھ کر، اس کی احکامات اور اس کی ہدایات پر چلنا شروع کر دے گا. دراصل وہ اس کے پیچھے چلے گا، ورنہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا اسے. اس لیے تلاوت آیات اور پھر تزکیہ نفس. تزکیہ نفس سے مراد تزکیہ ذات ہے، آدمی اپنی شخصیت کو سنوارے. اور یہ تعلیم اتنی باریک بینی سے دی گئی ہے کہ آدمی کی اپنی شخصیت سے، اس کے نہانا، اس کا غسل کرنا، اس کا ٹوائلٹ میں جانا، اس کا واش روم میں جانا، رفع حاجت کے لیے جانا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اسلام نے ان باتوں کی بھی تعلیم دی ہے کہ کیسے جانا ہے، کس طرح داخل ہونا ہے وہاں، کون سے الفاظ کہنے، کون سا سوچ اور نظریہ ہے کہ آدمی جب واش روم میں جائے تو وہ اللہ کی پناہ مانگے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بری چیزوں سے، بری چیزوں، نکارہ چیزوں سے. آپ غور کریں کہ اگر آدمی خوراک کھائے اور فضلہ اس کے اندر سے نہ نکلے تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے. اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا قدم قدم پر، اور جب باہر نکلے تو کہا یہ کہو غفرانہ کا، یہ تیری بخشش کا نتیجہ ہے کہ تو نے مجھے صحت عطا کر دی. اب اس چھوٹی سی پوائنٹ سے کو اٹھائیں اور انٹرنیشنل سطح پر لے جا کے دیکھیں، کوئی شعبہ زندگی کا اور کوئی مقام ایسا نہیں آئے گا جس کے لیے تعلیم آپ نے نہیں دی. کپڑے کس طرح پہننے ہیں، فرمایا مسجد میں کبھی کوئی شخص دھلے کپڑے پہن کر نہ آئے، غسل کر کے آئے، کپڑے دھلے ہوئے پہن کے آئے. اگر نئے کپڑے اس کے پاس نہیں ہیں تو پرانے دھو کر آئے، خوشبو لگا کر آئے، عطر لگا کر. اس حد تک تعلیم دی گئی ہے کہ تمہارے اجتماع میں یہ خوبصورتی ہونی چاہیے. اس طریقے سے آپ نے تزکیہ نفس کیا کہ آدمی اپنے کپڑے کو میلا نہ ہونے دے، کیونکہ اسے پابند کر دیا گیا کہ تیری جگہ ناپاک ہوئی نماز نہیں ہوگی، لباس ناپاک ہوا نماز نہیں ہوگی، بدن ناپاک ہوا نماز نہیں ہوگی. یہ سبق دیا گیا ہے، یہ سبق ہے تاکہ آدمی ایک نماز سے دوسری نماز تک اپنے آپ کو پاک رکھے، اپنے کپڑے پاک رکھے، صاف ستھرے رکھے. اگر آپ اس تعلیم پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر سب لوگ اپنے معاشرے کے اندر اس طرح کا رہنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے نہیں انقلاب آئے گا، تبدیلی آ جائے گی، معاشرتی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی، سماج بدل جائے گا. اس طرح فرمایا گیا کہ بھائی تمہیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، کوئی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکالنے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. جب پوچھا گیا کہ اسلام کی عظمت کے بارے میں، فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، اور جس کے بہترین مسلمان وہ ہے جو کھانا کھلائے، بہترین مسلمان وہ ہے جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ رہے. اگر آپ غور کریں تو یہ کیا ہے، اگر واقعی لوگ اس پر عمل کریں تو ایک امن جو ہے سامنے آ جائے. یہ جتنے لڑائیاں اور جھگڑے اور فسادات ہیں اور جتنی صفائی کا جس طرح حکم دیا گیا ہے، یہ گلیاں اور محلے، یہ بازار قطعاً نہیں گندے رہ سکتے. حقیقت اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ تزکیہ نفس کس کو کہتے ہیں. تزکیہ نفس صرف نہا کر کے اچھے کپڑے پہن لینے کا نام نہیں ہے، یا کوئی کام مرضی کے پر آئے تو اچھے اچھے کام کر لے. نو، پوری زندگی اس کالم میں ڈھل جائے آدمی کی، پھر تزکیہ نفس ہوتا ہے. اس کی زندگی، اس کی اخلاقیات بھی، اس کی جسمانیات بھی اس کالم میں ڈھل جائے، پھر تزکیہ نفس ہوتا ہے. اور یہ ہوگا تعلیم سے، یہ ہوگا تربیت سے، یہ ہوگا حکمت اور دانائی سے. اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. ہمارے ہاں دیکھیے آپ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ہاں کتاب پڑھنے کا رواج ہی نہیں. بڑے بڑے لوگ آپ دیکھیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھیں گے، حتیٰ کہ چھوڑیے یار باقی دنیا کو، آپ کالجوں میں پروفیسروں کو جا کے دیکھ لیں،
بس پیریڈ پورا کیا، اللہ لگا ہے سب نصاب کی پڑھاتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، چند منٹ دیکھا جا کے لیکچر دیا تھا، آپ نے کہا بالکل نہیں کہ انہیں مطالعہ کریں، یہ رواج ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ مسلمان کا کام تو یہ ہے وہ پوری دنیا کے علوم حاصل کرے، پوری دنیا کے علوم کا مطالعہ کرے۔ یہ آپ نے سکھایا ہے۔ تعلیم اس بات کا نام ہے کہ کوئی شعبہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے تعلیم یافتہ لوگ اس سے واقف نہ ہوں۔ یہ جیسا مغرب میں۔ اچھا، اس کے بعد حکمت اور دانائی، اگر آپ ہر کام سوچ کے سمجھ کے کریں گے، بار بار تلقین کی گئی ہے، اور ہمارے ہاں یہ مثل مشہور ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ مطلب کیا ہے کہ جب بات کرنے لگے ہیں آپ، پہلے سوچ لو کہ یہ بات جہاں میں بیٹھا ہوں، جس مجلس میں بیٹھا ہوں، کیا یہاں یہ بات مجھے کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ جب کوئی شخص اس طرح اپنا محاسبہ کرے کہ وہ پہلے سوچے کہ میں نے یہاں بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، تو وہ اپنے آپ کی صلاح کر لے گا۔ پہلے تولو پھر بولو۔ یہی بات کو تعلیم جو دی گئی ہے اسلام یہی ہے کہ آپ جس مجلس میں ہو، جس مجلس کے اندر ہو، اس کے آداب کو ملحوظ رکھو۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہم کس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہو، اپنے بچوں میں بیٹھے ہو، اپنی زبان سے ایسے الفاظ مت نکالو جو آپ کے بچوں کی اخلاقیات کو خراب کر دیں۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر گالی مت دو کسی کو۔ یہ تعلیم ہے اصل میں۔ اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کے سامنے جو کچھ آپ کریں گے وہی وہ کریں گے۔ یہاں تک تعلیم دی گئی ہے، یہاں تک تزکیہ کیا گیا ہے، یہاں تک حکمت سکھائی گئی۔ اور پھر کہا کہ تم خود غور کرو اپنی حالت پر کہ اس نبی کے آنے سے پہلے، اس رسول کی بعثت سے پہلے، اس قرآن کے نزول سے پہلے، اس کی تعلیم سے پہلے تم کیا تھے۔ یعنی انسان اتنا عظیم انسان بنایا اللہ نے، عظیم مخلوق بنائی، ساری مخلوقات کو انسان کے تابع کر دیا ہوا ہے۔ والذی خلق لکم الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے تمہارے تابع ہے، تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور واقعتاً حقیقت یہی ہے کہ انسان نے تو پوری زمین کی چیزوں کو مسخر کر لیا، اپنے تابع کر لیا ہوا ہے۔ اب یہ جو مقام ہے انسان کا، اس مقام پر وہ سوچے، اپنے بارے میں غور کرے، تو اسے پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نے کتنی بڑی چیز بنایا ہوا ہے۔ زمین کی ساری مخلوقات پر اسے کرامت دی ہے، عزت دی ہے، اور فرما دیا قرآن میں کہ ہم نے انسان کو بحر و بر میں تکریم بخش دی ہے۔ سمندروں کے اندر، خشکیوں کے اندر، فضاؤں کے اندر انسان حکومت کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ جتنی نعمتیں ہیں، آپ اس سے پہلے بہت گمراہ تھے، آپ نہیں جانتے تھے ان چیزوں کو۔ اس لیے فرمایا کانوا من قبل لفی ضلال مبین، تم سری گمراہی میں تھے اس قرآن کے نزول سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے پہلے۔ اب ہماری حالت اس وقت بھی وہی ہو چکی ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کی تعلیم چھوڑ رکھی ہے بھائی، معذرت کے ساتھ۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم قرآن کو نہیں سمجھتے، تو جی نہیں ہماری اس طرف۔ ہم نے تو قرآن مجید کو بس اس لیے رکھ لیا ہے کہ بس ختم پڑھ لیا، جن بھوت نکالنے کے لیے پڑھ لیا، تویز تاگے کے لیے پڑھ لیا، اس سے زیادہ تو ہم اس سے کام ہی نہیں لے رہے۔ بالکل یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نامہ، یہ آرڈر ہے، آرڈر جو اللہ نے دیا، ہم نے اس کو چوم چاٹ کر خوشبو لگا کے تاک پہ رکھ دیا۔ ہماری مثال تو اس شخص کی طرح ہے کہ جو حکیم کے پاس جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، اور وہ اسے نسخے لکھ کے دے، دوائیاں لکھ کے دے، میڈیسن لکھ کے دے کہ یہ آپ نے استعمال کرنی ہے ان ہدایات کے مطابق، اور ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، یہ استعمال نہیں کرنا۔ اور ہم ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے کو خوشبو لگائیں، غلاف میں بند کر کے الماری میں رکھ دیں، کیا فائدہ ہوگا؟ یا یوں سمجھیں کہ چلے اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ کون دنیا کا عقلمند آدمی کہے گا کہ اس سے اس کو بیماری اس کی ہٹ جائے گی، اسے آرام آ جائے گا؟ جب تک نسخہ استعمال نہیں کریں گے، اس کے ہدایات پر عمل نہیں کریں گے، کبھی نہیں شفا پا سکتے۔
یہ بھی در حقیقت اللہ نے نسخہ لکھ کر بھیجا ہے. یہ قرآن نسخہ ہے، نسخہ شفا ہے یہ انسانوں کے لیے. اس کے عقیدے سے شروع کر کے عمل تک چلا گیا ہے. سب سے پہلے عقیدے کو درست کیا ہے اسے. قرآن نے سب سے پہلے عقیدے کو، سوچ کو، فکر کو درست کیا ہے. سوچ اور فکر جب تک درست نہ ہو آدمی سیدھی طرح سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، صحیح عمل نہیں کر سکتا. کیونکہ جو اس کی سوچ ہے، جو اس کی فکر ہے، اس کا ظہور اس کے اعمال کے ذریعے ہوتا ہے. آپ عمل کرتے کسی چیز کو دیکھیں تو تجزیہ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس آدمی کی سوچ درست نہیں ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، یہ تب کر رہا ہے. اگر اس کا عقیدہ بدل جائے، آپ دیکھتے نہیں کہ عربوں کے کیا حال تھا. وہ سفر میں جاتے تھے مکے سے تو انہیں یہ خبر سما گیا تھا کہ حرم کی سرزمین کے پتھر بھی مبارک ہیں، تو وہ ایک خوبصورت سا پتھر اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے اور جہاں جاتے تھے وہاں سجدے کرتے تھے اس کو. یہ ان کی جہالت کی انتہا تھی. پھر جب انہیں یہ تعلیم ملی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے پتھر توڑ دیے، انہوں نے بت توڑ دیے. کیوں کیا ایسا؟ فکر بدلی، سوچ بدلی، عمل بدل گیا. اس لیے قرآن مجید سب سے زیادہ زور فکر کو بدلنے، عقیدے کو بدلنے پر لگاتا ہے. آپ مکی صورتوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، پوری مکی صورتوں آپ حیران ہو جائیں گے. مدنی صورتیں بہت کم ہیں، مکی صورتیں زیادہ ہیں. اور ان صورتوں کے اندر جتنے مضامین آئے وہ توحید پر ہیں، آخرت پر ہیں، انسانی کی شخصیات پر ہیں، اخلاقیات پر ہیں، قرآن کی عظمت پر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ہیں، سوچ پر ہیں. سوچ بدلی ہے ساری. 13 سال آپ نے وہ خطبے سنائے لوگوں کو اور ان کی سوچ بدلی. جب سوچ بدلی، سوچ کے ساتھ ہی زندگی بدل گئی. ان کا اٹھنا بیٹھنا بدل گیا، چلنا پھرنا بدل گیا، کرنا کرانا بدل گیا، کھانا پینا بدل گیا. عرب ایسے لوگ تھے، لوگ کہتے ہیں کہ یورپ کا معاشرہ بڑا اوپن معاشرہ ہے. عرب تو ان سے کہیں آگے تھے. عرب کے لوگ اتنے اس طرح کے نہیں ہیں، یورپ کے نہیں ہیں اس مقام پر پہنچے. بے شک آج بھی ان کے پارکوں میں، ساحلوں پر ننگ دھنگ پھرتے ہیں لوگ، لیکن عرب کیا کم تھے کہ حرم کا طواف ننگے ہو کر کرتے ہیں. قرآن کی گواہی موجود ہے. حرم کا طواف دن کے وقت مرد ننگے ہو کر اور رات کے وقت عورتیں ننگی ہو کر کرتی تھی. اتنی جہالت. سورہ اعراف کے اندر پورا مضمون آیا. تو اس حوالے سے پہلی بات یہ کہ عقیدے سے اس اصلاح کی ابتدا کی گئی ہے، عقیدے سے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر ایک آدمی کا عقیدہ درست ہو گیا، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کا. اب کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عقیدے کے لوگ، ایک فکر کے حامل لوگ وہ متفرق ہوں، وہ علیحدہ علیحدہ ہوں، ان کا کوئی پلیٹ فارم ہی نہ ہو، ان کی کوئی تنظیم ہی نہ ہو، ان کی کوئی جمعیت ہی نہ ہو. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب مسلمانوں کی سوچ بدلی، ان کی جمعیت ٹوٹ گئی، ان کا پلیٹ فارم نہیں رہا کوئی ایک. آج دنیا میں تفرقہ بازی کی جو وجہ بنی، ایک بڑی اہم وجہ وہ یہ ہے کہ مسلمان کو ایک پلیٹ فارم نہیں رہا. کیوں؟ ان کی سوچ کے اندر اختلاف پیدا ہوا، افتراق پیدا ہوا، گروہ بندیاں پیدا ہو گئی، فرقے بن گئے، اور انہیں نہیں سمجھ آئی کہ اس فرقے کی کوئی حقیقت نہیں، اصل اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا نا، اور کہا کیا؟ 2 باتیں کہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو. تقوی کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو. کسی دنیا کے اندر کسی پوائنٹ پر، کسی قدم پر نافرمانی نہ ہونے پائے. اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچو جیسا کہ بچنے کا حق ہے. اگر یہ خیال راسخ ہو جائے دل میں کہ اس کام کو کرنے سے پہلے سوچے آدمی کہ میرے رب کا کیا حکم ہے، ممانعت کا حکم ہے، کرنے کی اجازت ہے، اگر وہ اس طرح کام کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی کے اندر، اس کے دل میں تقوی کی چوکی بیٹھ جائے گی. انسان ایسی مخلوق ہے، یاد رکھنا، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی پولیس، دنیا کی کوئی فوج اگر انسان برائی کرنے پہ آ جائے اسے روک نہیں سکتی.
بالکل نہیں روک سکتے، کوئی قوت نہیں روک سکتی، جتنے چاہیں آپ اس کی جاسوسی کر لیں، انسان نہیں قابو آئے گا۔ ایک چیز ہے جو اس کو روکتی ہے، اور وہ ہے تقوی کی چوکی جو اس کے دل میں بڑھ جائے۔ یہی وجہ تھی نا بھائی، صحابہ آئے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پوچھا نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھی نہ بتاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ نے پردہ رکھا ہے، رہنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، میری ضمیر مجھے نہیں بیٹھنے دیتا، میرے ضمیر نہیں مجھے بیٹھنے دیتا، میں گناہ کر بیٹھا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے، کہا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، اور پتہ ہے کہ بڑی سزا سخت ہے، پتہ ہے اس کو سزا بڑی سخت ہے، اس نے برداشت کی۔ یہاں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تقوی کی چوکی دل میں بیٹھ جائے، اللہ سے ڈرنے کا تصور قائم ہو جائے، عقیدہ یہ قائم ہو جائے، تب اگلا کام ہوگا۔ اگلا کون سا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں اسلام کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ مسلمان کے سیے سے دنیا میں سے جاؤ، مسلمان کے سیے سے دنیا میں جیو۔ وَسَمَّاكُمْ مُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ هَذَا، اللہ نے تمہارا نام پہلے بھی مسلمان رکھا تھا، پہلے انبیاء کی جماعتوں کا، اور تمہارا نام بھی اس قرآن میں مسلمان رکھا۔ ہم نے جب اس کو چھوڑ دیا، وہ پلیٹ فارم گنوا بیٹھے، جب پلیٹ فارم گنوا بیٹھے اور اس رسی کو ہم نے چھوڑ دیا جس کو حکم دیا گیا تھا فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اکٹھے ہو کر اس رسی کو پکڑ لو جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، یعنی قرآن، تفرقہ مت کرو۔ ایک اختلاف ہوتا ہے، ایک نزاع ہوتا ہے، اختلاف کی کوئی بات نہیں، اختلاف سے نہ ڈرو۔ یہ دنیا اختلاف سے بھری پئی ہے بھائی، دیکھیے دن روشن ہے، رات تاریک ہے، اس زمین پر باہر نکل کر دیکھیے فصلات کو، ہر فصل دوسرے سے مختلف ہے۔ انسانوں کو دیکھیے، ہر آدمی کا قد مختلف ہے، ہر آدمی کا رنگ مختلف ہے، ہر آدمی کا لہجہ مختلف ہے، ہر آدمی کی زبان مختلف ہے۔ پھر قوموں پر جائیے، یہاں تو ہر طرف اختلاف ہی اختلاف ہے۔ پھر اس اختلاف کے باوجود اس کائنات کے پورے نظام میں تطابق کیوں ہے، موافقت کیوں ہے؟ یہ مختلف چیزیں کس طرح مل کے چل رہی ہیں؟ یہ تب چل رہی ہیں کہ یہ اپنے خالق کی اطاعت کر رہے ہیں، جو ان کے لیے نظام بنا دیا گیا ہے، جو زیادہ بنایا گیا، اس کی پابندی کر رہے ہیں۔ ہم بھی اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کی سوچ اور میری اور، یہ ہو سکتا ہے، لیکن نزاع کا حکم نہیں ہے، لڑنے بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، برداشت کرنے کا حکم ہے۔ اظہار خیال کیجئے، اختلاف کیجئے، دلائل کے ساتھ بات کیجئے، نزاع مت کیجئے، تفرقہ اس کا نام ہے، اس لیے اس سے منع کر دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہوں نے وہ دین قبول کیا تھا، جنہوں نے وہ سوچ اور فکر قبول کی تھی، ان کو منتشر نہیں چھوڑا۔ دنیا کے اندر کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی، کوئی گروہ کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے اس کا کتنا اچھا عقیدہ ہو، چاہے وہ کوئی کتنی اچھی باتیں کرتا ہو، چاہے وہ کتنے اچھے خطبے دیتا ہو، چاہے لوگ کتنی اچھی گفتگو کرتے ہوں، اگر ان کے اندر نظم و ضبط نہیں ہے، اپنے عقیدے کے ساتھ وہ جڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ سمجھے نہیں ہیں کہ جتنے ہم عقیدہ، ہم مسلک لوگ ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوتے، وہ کوئی کارنامہ دنیا میں انجام نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے یہ بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک پلیٹ فارم دیا تھا جس پر وہ جمع ہو گئے تھے۔ اس پلیٹ فارم کی بنیاد لا الہ الا اللہ کو قرار دیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، یہ اصل بات ہے، بس اس سے مت ہٹیے۔ آج تم قوم کو دیکھو، اس امت کو دیکھو، جس فرقے کو تم دیکھو گے وہ سب کے سب فرقے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اب بتائیے مجھے کہ قرآن کی تعلیم نے تو انہیں ان کا رخ سیدھا کیا ہوا ہے، لیکن جب وہ اس نماز سے نکلتے ہیں پھر تفرقہ بازی، پھر گروہ بندی کا شکار کیوں ہو گئے؟ انہیں دراصل اللہ کی کتاب کی سمجھ نہیں آئی، اللہ کی کتاب نہیں پڑھی انہوں نے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی سمجھ نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا تھا، حکم یہ دیا تھا، ان الحارث الاشعری،
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، آمرکم بخمس، غور سے ذرا سننا بھائی اس حدیث کو، اور پھر اس کو اپنی ذات پر اپلائی کرنا، اپنے بارے میں اس حدیث کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا، لوگوں کو نہ دیکھا کرو۔ جو لوگ لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں کبھی ہدایت نہیں پاتے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو شخص دوسرے لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، بھائی تو یہ کیا کرتا ہے، تو جائے جہنم جاتا ہے۔ دیکھنا ہے تو اپنے آپ کو دیکھ تو کیا کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا جائزہ لے، اپنے آپ کو دیکھے، اپنا محاسبہ کرے، صبح اٹھ گیا، جب اپنے بیڈ پر گیا رات کو، ذرا اپنی تاریخ دیکھے نا، 12 گھنٹے کی، 16 گھنٹے کی، کیا کیا اس نے پیٹ کے لیے کتنا کام کیا ہے، اللہ کے لیے کتنا، جس نے پیدا کیا تھا، جس نے یہ نعمتیں دی ہے، جس نے یہ صحت دی ہے، جس نے یہ دولت دی ہے، جس نے یہ اولاد دی ہے، جس نے یہ زمین دی ہے، جس نے یہ مفت کھانے کے لیے ہوا دی ہے، دھوپ دی ہے تاپنے کے لیے، ان چیزوں پر کون سا پیسہ لگاتے ہیں آپ؟ اگر وہ آج اس آکسیجن کو بند کر دے سارے مر جائیں گے۔ جو چیزیں اس میں مفت دی ہوئی ہیں، کبھی سوچا بھائی اس کے لیے کتنا شکرانہ کیا؟ یہ اصل بات ہے، اپنا محاسبہ، اپنے آپ کا تجزیہ۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے یہ عقیدہ سمجھ لو۔ کلمہ شہادت جو ہے اس میں یہ 3 پوائنٹ رکھ دیے گئے، 3 پوائنٹ ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہر بندہ یہ پڑھتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، یعنی کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی گنج بخش نہیں ہے، یہ سارے خزانے کو مالک اللہ ہے۔ یہ کہا ہے، لفظ الہ کے معنی اٹھا کے پڑھے لغت میں، کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا، پہلی گواہی یہ خود دیتا ہے۔ پھر وہ گواہی دیتا ہے واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ 3 پوائنٹ۔ جہالت کا آپ یہ حال دیکھیں گے کہ یہ گواہی دینے کے بعد اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کلمے کو نماز میں رکھ دیا ہے تاکہ تم 5 نمازوں میں اس کو دہراؤ، رٹو اس کو، اپنے دل میں جگہ دو، تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں خبر ہے تم کس بات کی شہادت دے رہے ہو۔ اب تم نماز سے باہر نکل تو کہتے ہو کہ نبی بندہ نہیں تھا، یہی تمہاری عقل اور علم کدھر گیا ہے؟ تم نے ابھی نہیں ہے ادھر عبدہ ورسولہ کی۔ میں نے یہ توجہ دلانے کے لیے بات کہی کہ ہماری حالت اتنی پتلی ہے علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، کہ نہ گفتہ بے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے سٹارٹ کیا ہے کہ یہ ہے تمہارا اصل عقیدہ، اور اس 3 پوائنٹ کے عقیدے پر یہ ساری عمارت اسلام کی کھڑی کی گئی ہے، ساری عمارت۔ آپ جانتے ہیں توحید اور رسالت پر ایمان، یہ پہلی بات ہے، یہ پلاٹ ہے جس پر عمارت کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی 4 بنیادیں کھڑی کر دی گئی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، سال کے روزے رکھنا 1 مہینے کے سال کے اندر، اور زندگی بھر میں 1 دفعہ حج کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پتہ چلے تمہارا مرکز کہاں ہے، تمہارا اصل پلیٹ فارم کہاں ہے، تم اس قبلے کی طرف کیوں منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ اور علماء نے یہی تو کہا ہے کہ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، اپنے مرکز سے جڑو۔ اس لیے فرمایا کہ جب تمہارا عقیدہ یہ بن گیا ہے، تم ایک امت بن گئے ہو اس اصول پر، اس نقطے پر۔ آگے فرمایا، صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ نمبر 1، بالجماعت، جماعت بن کے رہنا ہے۔ دوسری ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم 3 آدمی سفر کر رہے ہو، ہم گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، بڑے بڑے طویل سفر کرتے ہیں، ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ جب 3 آدمی سفر کر رہے ہیں، وہ اپنے میں سے ایک کو اپنا ناظم مقرر کر لیں، اپنا امیر مقرر کریں۔
بغیر اس نظم کے سفر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہوا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی تنظیم ٹوٹی، ان کی خلافت کا پلیٹ فارم ٹوٹا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا کے مسلمان بکھر گئے، کوئی ان کا پلیٹ فارم نہیں رہا، کوئی ان کا کنٹرول کرنے والا نہیں رہا، کوئی انہیں دیکھنے والا نہیں رہا۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، آپ اٹھائیں اخبارات پڑھیں، اٹھائیں نیٹ دیکھیں، آپ سنتے ہیں نا، میڈیا سنتے ہیں، میڈیا کو دیکھیں، دنیا کی قومیں کس طرح ابھر کے آئی ہیں مسلمانوں پر۔ اور فرمایا تھا آپ نے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے اوپر جھپٹ پڑیں گی۔ لوگوں نے پوچھا ایسے جھپٹ پڑیں گی؟ مثال بڑی کمال کی دی ہوئی ہے آپ نے، ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے پر جھپٹتے ہیں۔ اور یقین مانیے، آپ کسی ولیمے میں جا کے دیکھیں اس قوم کا حال، کسی آدمی کی اصل فطرت دیکھیں گے تو اس کو کھانے میں دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، یقین مانیے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یار اتنی تنزلی اس قوم کے اندر آ گئی ہے کہ چند لقموں کے لیے یہ آپ اگلے کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں۔ یہ حالت کسی جگہ دیکھیں، میں نے جو باتیں نہیں آزما کے دیکھیں ان کو، فرمایا یہ تمہارے اوپر اس طرح قومیں جھپٹیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پر جھپٹتے ہیں۔ یہ ہم حالت دیکھ چکے اپنے، شریف آدمی تو وہاں کھانا نہیں کھا سکتا۔ آج وہ قومیں ہمارے اوپر جھپٹ چکی ہیں۔ چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، چھوٹا سا ملک، اپنے رقبے کے لحاظ سے، اپنی آبادی کے لحاظ سے پوری دنیا میں ہمارے ڈسٹرکٹ کی آبادی زیادہ ہے ان سے، پوری دنیا میں سب سے کم آبادی والا ملک، کم آبادی والی قوم یہود ہیں، لیکن انہوں نے سارے عربوں کو نکیل ڈال رکھی ہے، سارے مسلمانوں کی ایسی تیسی کر رکھی ہے۔ کوئی دنیا کے اندر تم ایٹمی طاقت ہو، دنیا کے اندر تمہاری 57 آزاد ریاستیں ہیں، کسی کی ہمت ہے انڈیا کے اندر ہونے والے ظلم کو روک سکے؟ کسی کی ہمت ہے فلسطین کے اندر ہونے والے ظلم کو روک سکے؟ کیوں؟ دراصل ہم وہ نہیں ہیں جو ہم سمجھے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی، اللہ خدا مردوں کا خدا نہیں ہے، یاد رکھنا، خدا زندہ زندوں کا خدا ہے، وہ انہی کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا آمرکم بخمس بالجماع، اپنی جمعیت کو نہ ٹوٹنے دینا۔ تمہارا ایک خدا، تمہارا ایک رسول، تمہارا ایک قبلہ، تمہاری ایک کتاب، تمہاری ایک تعلیم، پھر کیا وجہ ہے کہ تم جدا ہو گئے ہو؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی شناخت نہیں رہی، مسلمان کو اپنی شناخت نہیں رہی۔ فرمایا جماعت بن کے رہنا، جماعت بن کے رہنا، جہاں جماعت نہیں، یقین مانیے وہ اس طرح وہ مجمع اس طرح ہوتا ہے جیسے بھیڑیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، وہ بھیڑوں کا مجمع ہے، انسانوں کا نہیں ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ آپ ناراض نہ ہو جائیں کہیں یہ ہمیں اتنی کڑوی باتیں آج کر دیں، حقیقت یہ ہے وہ بھیڑوں کا مجمع ہے وہ، اور ایسی بھیڑوں کو بھیڑیے کھا جایا کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا نمبر 1 بالجماع۔ دوسری بات، بس ہمیں اپنے جو تمہارے لیڈر منتخب ہو جائیں، جو تمہارے امیر بنے، میں ان لیڈروں کی بات نہیں کر رہا، سیاستدانوں کی، یہ تو سب کے سب ایسے، ان میں سے کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے، پورے عالم اسلام ایک آدمی ایسا نہیں ہے حکمرانوں میں کہ جو قابل تقلید ہو۔ دعوے سے کہہ رہا ہوں تو آپ کے سامنے، تو دکھاؤ مجھے کوئی آدمی میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ عرب کے اندر بت پوجا ہوگی۔ کیا تم جانتے نہیں کہ یہ سعودیہ کے اندر، متحدہ عرب امارات کے اندر بتوں کے مندر بنائے گئے؟ نہیں جانتے آپ؟ تم جانتے نہیں کہ اسلام آباد کے اندر بتوں کا، ہندوؤں کا مندر بنایا گیا، مسجد گرا کر کتنا فتنہ اٹھا تھا اس وقت۔ یہ تو نبی کریم نے، میرے پیارے رسول نے یہ باتیں فرمائی ہوئی، تمہاری حالت یہ ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا سمے وہ لوگ جو اس جماعت، فکری جماعت، توحیدی جماعت، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے لوگ جن کے دلوں میں وہ بات راسخ ہو چکی ہے، وہ لوگ جو صحابہ کے تعامل پر ہیں، وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔
جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، جنہوں نے نبی کی سنت کو سمجھا ہے، جنہوں نے نبی کے مشن کو پڑھا ہے. میں نے پہلے آیت پڑھی، سورہ صف کی آیت پڑھی، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو کامل ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان عالم پر غالب کر دے. کہاں ہے یہ دین غالب؟ تو بتائے کہاں ہے غالب؟ او بھائی اس کی تو تمام حدود پامال کر دی گئی ہیں، اس کے تو تمام ضابطے پامال کر دیے گئے ہیں. تو خیر فرمایا کہ سمجھ. دوسری بات، تنظیم میں جماعتیں قائم نہیں رہتی اگر ان کے اندر ڈسپلن نہ ہو. اس لیے فرمایا ہے کہ والجماعت بالجماعت والسمع والطاعت. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اگر ایک نک کٹا حبشی تمہارا امیر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرنی تم نے. اس کی مثالیں ہمارے سامنے آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو امیر مقرر کر دیا. غزوہ موطا میں ان کے والد حارث بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے. عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے تھے. جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے تھے. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پر کمان سنبھال کر وہ جنگ لڑی تھی اور 3000 کے مقابلے میں 1,00,000 رومی تھی. اور اس جنگ میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے، اللہ کی تلوار ہے. یہ آپ تاریخ پڑھتے اور پوری زندگی انہوں نے کبھی شکست نہیں پھر کھائی. تو اس حوالے سے اسامہ کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا گیا. ابھی وہ لشکر باہر وادی میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب صحابہ کے نام نے مشورہ کیا کہ یہ تو 17 سال کا بچہ ہے، 17-18 سال عمر ہے. تو خلیفہ سے کہا لوگوں نے کہ اس کو ہٹائیں، کسی تجربہ کار کو لگا دیں. بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. انہوں نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. جس شخص کو میرے نبی نے، جس شخص کو میرے رسول نے، میرے ہادی نے مقرر کر دیا میں نہیں کروں گا. انشاءاللہ یہ فتح یاب ہوگا. اور روایات میں پڑھو، تاریخ میں پڑھو کہ جب اس لشکر کو روانہ کیا تو خلیفہ وقت گھوڑے کی لگام تھامے اس کے ساتھ بھاگ رہے تھے. اور وہ شرم محسوس کر رہا تھا نوجوان کہ امیر المومنین آپ اوپر جا جائیں گھوڑے میں، میں نیچے اترتا ہوں. فرمایا نہیں، تجھے میرے نبی نے مقرر کیا ہے. یہ بات اب جو کہی کہ کھڑا تمہارا کوئی نک کٹا حبشی امیر مقرر کر دیا جائے تم نے اطاعت کرنی ہے. کیونکہ جب قوموں کی زندگی سے اطاعت نکل جاتی ہے، جب اطاعت نکل جاتی ہے قومیں نہیں چلتی، برباد ہو جاتی. اس پر زیادہ بات کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے کہ پوری مسلمان امت کا حال کیا ہو گیا ہے. پھر فرمایا بالہجرت، ہجرت کرو. اب ہم سوچتے ہیں اب اس زمانے میں کہ ہم کہاں ہجرت کریں، کہاں جائیں. لوگوں نے یہ سمجھا کہ ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جانے کا نام ہجرت. عام طور پر یہی سمجھا گیا ہے نا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی تھی، صحابہ نے بھی کی تھی، لوگ بھی یہی سمجھتے. حالانکہ مقصد یہ نہیں ہے. اور حدیث میں فرمایا مہاجر دراصل وہ ہے جو ان چیزوں کو ترک کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کی گئی، ممنوعات کو ترک کرے. اس ماحول کے بدلے جو ماحول اس کی زندگی کو برباد کر رہا ہے، اس کی تربیت کو خراب کر رہا ہے، اس اٹھنے بیٹھنے کو بدل دے، اس مجلس کو بدل دے، چھوڑ دے اس مجلس کو. قرآن پڑھ کر دیکھو، قرآن میں صاف کہہ دیا گیا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات ہو رہی ہو، اسلام کے خلاف بات ہو، اٹھ جاؤ وہاں سے، مت بیٹھو ان لوگوں کے ساتھ. قرآن پڑھ کے دیکھو، سورہ نساء پڑھو. تو اس حوالے سے فرمایا گیا کہ ہجرت کرو. جتنی ممنوعات ہیں، جتنی تمہاری جمعیت کو نقصان پڑنے والی، تمہاری شخصیات کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں جن سے منع کر دیا اللہ اور اس کے رسول نے، چھوڑ دو ان کو. اپنی عادت کو بدلو، اپنے اٹھنے بیٹھنے سونے کو بدلو، اپنے کھانے پینے کے سسٹم کو بدلو، اپنے نظام تجارت کو بدلو، اپنے نظام سیاست کو بدلو،
اپنے نظام عدالت کو بدلو. یہاں آپ آوازیں سنیں گے کہ یار یہ سیاست میں کہاں سے دین کو گھسیٹ کر لے آئے ہیں. اور چلیں جی دور نہ جائیں, اپنے مفکر اعظم کا, اپنے مفکر اسلام کا قول سنیں. اپنے مفکر اعظم کیا کہہ رہے ہیں ان سے پوچھ لیں. ابھی تو تازہ دم ہے نا, پچھلی صدی میں ان کی وفات ہوئی ہے. جلال بادشاہی ہو کے جمہوری تماشا ہو, تماشا کہا ہے اس کو علامہ نے, جو ہم لگا رکھا ہے ہم نے. جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دین قائم رکھتا ہے بندوں کو, بادشاہوں کو سیدھا دین رکھتا ہے, دین رکھتا ہے. نور الدین زنگی کا واقعہ کہ عدالت میں اس کو بلا لیا گیا, اس نے ایک مسجد بنوائی, اسے پسند نہیں ہے تو اس نے مستری کو بلا کر اس کا ہاتھ کاٹ دیا. وہ عدالت میں چلا گیا. اپنی عدالتوں کی ذرا دیکھو, عدالت نے اس کے وارنٹ جاری کر دیے, وقت کے حکمران کے وارنٹ جاری کر دیے. آ گئی ادھر, وہ آ گیا, اسے کھڑا کر لیا. مزدور بھی آ گیا بیچارہ. سارا مقدمے کی رداد کے بعد قاضی نے آرڈر کر دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو, قصاص کا حکم دے دیا. اس نے ہاتھ جوڑ کے مزدور نے کہا جی میں نے اسے معاف کیا. انہوں نے فرمایا نہیں, 3 دفعہ اس نے کہا جی میں نے معاف کیا, میں نے اسے معاف کیا, میں نے اسے معاف کیا. اچھا, اس کے بعد عجیب واقعہ ہو گیا. نور الدین نے کہا کہ اگر آج جج سے مخاطب ہو کر اگر آج تو مجھے کرسی دیتا تو میں اسی وقت آپ کو ڈسمس کر دیتا. تو اس نے کیا کہا, جج نے کیا کہا, قاضی نے, اس نے کہا اپنے ملازم سے اگر آپ کلین اٹھا دے, نیچے کوڑا رکھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ اگر تو میرا حکم نہ مانتا تو میں اس کوڑے سے تجھے پیٹ رہا تھا. یہ تھا اسلام. اس کو کہتے اسلامی نظام حکومت, سمجھے؟ اس کو نہیں کہتے یہ جہاں ہمارے ہاں تماشا لگا ہوا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ اس ماحول کو چھوڑو, اس ماحول کو بدلو, اپنا ماحول بدلو. اس کا نام ہے ہجرت کرنا. اور آخری بات یہ فرمائی وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اور جب یہ لفظ جہاد بولا جاتا ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں بس آپ ڈنگ سوٹے کی گل آ گئی, ہوں جی تلوار نکل آئی ہیں. بھائی نہیں, بالکل نہیں. جہاد کا معنی یہ ہے ہی نہیں, یہ غلط سمجھ لیا اساں. جہاد کا معنی غلط سمجھ لیا اساں. جہاد کا معنی دراصل یہ ہے کہ تم جس حق پر ایمان لائے ہو اس حق کے غلبے کے لیے تم نے اپنا جان مال سب کچھ لگانا ہے. جدوجہد, آسان لفظوں میں جدوجہد کرنا ہے. پھر اس کے مختلف مراحل آئیں گے. سب سے پہلے جہاد کا مرحلہ آدمی کے اپنے سے شروع ہوتا ہے. اس کے اندر لڑائی ہوتی ہے, اس کے اندر. یہ انسانی نفس جو ہے نا, انسانی شخصیت, اس کا تجزیہ کیا لوگوں نے, اہل علم نے, جو نفسیات کے ماہر ہیں وہ جانتے ہیں, اور جو جنہوں نے قرآن پڑھا وہ بھی جانتے ہیں کہ انسانی نفس کی 3 حالتیں. نفس امارہ, سنا ہے نا آپ نے, نفس امارہ. یہ بھی سنا ہے کہ نفس لوامہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی سنا ہے کہ نفس مطمئنہ بھی ہوتا ہے. نفس امارہ اس حالت کا نام ہے جب اندر سے بغاوت پر مبنی, برائی پر مبنی سوچ اٹھتی ہے. دل کرتا ہے. میں کہتا ہوں, میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ یہ جو خواہش نفس لوگ کہتے ہیں یہ کیا بلا ہوتی ہے. کبھی غور کیا آپ نے یہ خواہش نفس کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی بڑی علم کی بات تو ہے ہی نہیں. یہ تو یہ ہے کہ میرا دل کرتا ہے فلاں کم کرن, میرا دل نہیں کرتا فلاں کم کرن. کیا حقیقت نہیں؟ اذان ہو رہی ہے, سخت سردی ہے, بستر گرم ہے, میرا دل نہیں کرتا نکلنا. کیوں بھائی؟ کوئی چنگی شے دیکھ لی کتے, دل کرتا میں لے لوں. ضمیر کہندا ہے, عقل کہندی ہے تیری نہیں, یہ چیز تیری نہیں ہے, تو اس کا مالک نہیں ہے, تو نے اس کی قیمت نہیں دی, کیوں لے لے؟ تو تیرے لیے حلال نہیں ہے, جائز نہیں ہے. دل کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں خواہش نفس. اور یہی وہ چیز ہے جس کو نفس امارہ کہا گیا ہے کہ اس کی اندر جو ہے اس کو ابھارتا ہے برائی پر, اس کو برائی پر ابھارتا ہے.
اور اگلی حالت یہ ہے کہ اگر وہ برائی کر بیٹھے یا کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے ساتھ ہی دوسری قوت حرکت میں آ جاتی ہے، نفس لوامہ۔ فراخر اللہ نے فرمایا فلا اقسم بالنفس اللوامہ، سورہ قیامت پڑھ، میں نہیں بس قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، یعنی وہ اندر جو لگا ہوا ضمیر وہ کہتا ہے غلط ہے، غلط ہے جو تو کر رہے غلط ہے۔ ہمارے علاقے میں جو لوگ مجھے جانتے میں ان کی بات کرتا ہوں، ایک بہت بڑا بدمعاش تھا، پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی ہمارے ڈیرے پہ آتا تھا، کیونکہ جو ہماری زمین گاٹ تھے نا، کھیتی باڑی کرتے تھے، ان کے ساتھ وہ ان کا رابطہ۔ ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا کہ جب تو نے اتنے افراد قتل کر دیے کیا تیرے اندر کوئی ہلچل نہیں مچتی؟ اس کو تھتھا کہتے تھے، تھتھا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ انکل جب میں نے پہلا قتل کیا تھا مجھے ایک مدت تک چین نہیں آیا، ایک مدت تک مجھے چین نہیں آیا، میرے اندر سے اٹھتی تھی یہ بات کہ یہ کیا کیا تو، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر اس کے بعد ضمیر مردہ ہو گیا۔ جب تمہارا ضمیر ٹوکے نہ تمہیں برائی پر، مان جاؤ کہ مردہ ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ اور جو شخص دنیا کے مسائل کے اندر پھرا ہوا ہے اور دنیا کے مشکلات اس کے سامنے ہیں، لیکن وہ حق پر ایمان لایا ہے اور پورے اطمینان کے ساتھ اس نے منتخب کر لیا وہ راستہ۔ اب اس پر صحابہ کی زندگیاں پڑھیں، میرے پاس وقت نہیں ہے میں ان کی مثالیں دوں، کیسی کیسی مثالیں ہیں بھائی، کون نہیں جانتا، سنتے نہیں کہ صفوان بن امیہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ٹانگوں میں رسا ڈال کر گرم ریت پر گھسیٹتا ہے، گرم ریت پر لٹا کر پتھر اس کے سینے پہ رکھ دیتا ہے۔ وہ غلام ہے، وہ آقا ہے، وہ سرمایہ دار ہے، وہ نہیں مانتا، وہ کہتا احد، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ اور وہ سرمایہ دار تنگ آ گیا کہ یہ بلا میرے مگر سے لے جائے، کوئی اس کو خرید لے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے تھے، دیکھی یہ حالت، اور میں بتا کتنے پیسے لے رہے ہیں، چھوڑ دے، لے گئے۔ اس کو کہتے ہیں اطمینان قلب، جم کے بندے کا دل کھڑا ہو گیا، میں حق پر، مجھے حق کی سمجھ آ گئی، اللہ رسول کی تعلیم کی سمجھ آ گئی، مجھے اس عقیدے کی سمجھ آئی جو قرآن و سنت میں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو دیا تھا۔ اس قوم کو ایک بات کہی تھی کہ صرف ایک بات مانو تم دنیا کے حکمران بن جاؤ، انہوں نے کہا ہے ہم تو اس کی 20 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، صاف لکھے تو بکاتے اپنے ساتھ میں کہ ابو جہل نے کہا جی اسی کی اس طرح کی باتیں ہم 20 ماننے کے لیے تیار، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، مانو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ ہے توحید کی تعلیم، وحدانیت کی تعلیم۔ جب اللہ واحد پر بندے کا ایمان آتا ہے تو اس کا یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ جتنی میری مشکلات ہیں میرا اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا، میرے دشمنوں میں میری مدد کرے گا، اس کا یقین ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھائی 313,000 پر غالب آتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ 3,000 1 لاکھ پر غالب آتے ہیں، ایمان کی طاقت۔ یہی وجہ ہے کہ 2 سپر پاور کو ملیا میٹ کر دیا افغانوں نے، افغانوں نے دراصل نہیں کیا، مجاہدین نے، مجاہدین افغان تو 3.5 لاکھ فوج خلاف ان کے لڑ رہی تھی، کدھر ہیں وہ لوگ؟ فرمائیے یہ سپر پاوریں کدھر ہیں تم کہتے ہو؟ میں ایک دن سن رہا تھا وزیر دفاع برطانیہ کی کہ کیس تو سنی میں نے، اس نے کہا کوئی حق نہیں امریکہ کو سپریم پاور کہنے کا، وہ سپریم پاور نہیں رہا، غریب ترین لوگوں کے ہاتھوں، کمزور ترین لوگوں کے ہاتھوں، جن کے پاس نہ اسلحہ ہے نہ کھانے کو کوئی چیز ہے، پاؤں ان کے ننگے ہیں، جسم پر پورے کپڑے نہیں ہیں، خشک روٹی کھا رہے ہیں پانی کے ساتھ بوٹ، ان سے شکست کھانے والا سپریم پاور کیسے بن گیا بھائی؟ ایمان لڑتا ہے، ایمان۔ تو فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اور اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتا دوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جاؤ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول، کنہیں کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو،
ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. اور بھائی ایسی ہم لوگ جو ہیں نا ہمیں غلطی ہو گئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, غلطی لگی ہوئی ہے ہمیں کہ مومن نہ قرآن نہیں مانتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسول, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. کیا مطلب؟ اس عالم میں ڈھلو, اپنے آپ کو اس عالم میں ڈھالو. تو اس لیے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. آج بھی جب جہاد کا نعرہ لگتا ہے کفر کی ٹانگیں لرزتی, حالانکہ نہ ہم وہ لوگ ہیں, نہ ہم وہ مجاہد ہیں, نہ ہم وہ مسلمان. حضرات گرامی قدر, یہ چند گزارشات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے حوالے سے میں نے عرض کی ہیں, اور اس حوالے سے کہ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے اندر اپنا رسول بھیجا. وآخر دعوانا الحمدللہ.